آج یہ تاریخی پروگرام بعد نماز ظہر سے ہی بچوں کا پروگرام شروع ہے، اور آپ کے بچے اور بچیوں نے مل کر اپنی ٹوٹی پھوٹی انداز میں آپ کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کیا ہے، اور یہ بچے آپ کے کل کے ہونے والے بڑے بڑے دینی سپاہی بن سکتے ہیں۔ یہی بچہ آپ کے لیے ذریعے نجات کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا کہ دینی مدارس کے اوپر اپنی توجہ کو بڑھا دیا جائے۔ دینی مدارس کے لیے اپنی جیب کو ڈھیلا کیا جائے۔ دینی مدارس کے لیے اپنے ہاتھ کو وسیع کر دیا جائے۔ دینی مدارس کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھول دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج اگر وقت نہیں ہے تو اساتذہ کی وقت نہیں ہے۔ آج اگر قدر نہیں ہے تو مدارس کی قدر نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کے اسی پروگرام میں کہ آپ اگر اپنے بچے کو علوم عصریہ کی ٹیوشن کرواتے ہیں تو 500 روپے دینا ماہانہ آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ 500 روپیہ دینا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اگر ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ہماری بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو 100 روپیہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 100 روپیہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر میرا بچہ سی اے ٹی کیٹ پڑھتا ہے، آر اے ٹی رائٹ پڑھتا ہے، ڈی او جی ڈاٹ کہتا ہے، ایلیفینٹ کہتا ہے، بفیلو سیکھتا ہے، تو 500 روپیہ دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ہم چرچا کرتے ہیں، اپنے ہم جولی میں بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ آج واٹر مانگ رہا تھا، آج واٹر، امی واٹر دو۔ میرا بچہ انگلش کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے اور بچہ واٹر مانگ رہا ہے۔ میرا بچہ آپ کہہ رہا تھا امی ملک دو، ملک کہہ رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، کبھی آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ہے کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہوں؟ کبھی آپ نے دل میں لیا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے امی اللہ ایک ہے، میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے امی اللہ ہی نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات کانوینٹ کی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کانوینٹ کو چھوڑ دیجئے، میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کانوینٹ سے نکال دیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ پتہ یوں چلا، ایک بار پھر سے تذکرہ کر دوں، قاضی صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے، میں تو پہلے کہا تھا کہ میں اپنی بات، اپنا وقت قاضی صاحب کو دوں گا، اس لیے، لیکن مناسب سمجھتا ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی میں نے 189 بچے پتا چلا۔ حضرت قاضی صاحب کتنے ٹوٹل بچے؟ 179 بچے ہیں۔ 189 بچے آپ کے مدرسے میں ہیں۔ مدرسۃ البنات میمونۃ النساء کے ذریعے سے یہ جتنے بھی پھول ہیں، کوئی گلاب کا پھول بن سکتا ہے، کوئی سورج مکھی
میرے ماں بہنوں، میرے دوستوں، یہی بیٹی ہماری ہمارے دامن کو پکڑ کے رب کے سامنے گردے زاری کر کے ہمیں جنت میں لے جانے والی بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ 179 بچوں پہ ڈیوائیڈیشن کیا جائے۔ استاذ کا تو 2 استاذ ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیا جائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچا جائے کہ 2 استاد اور بچوں کی تعداد 179 179 بچے اور اساتذہ کی تعداد 2۔ اگر اساتذہ 1 منٹ میں ایک بچہ کو اگر تعلیم دے رہے ہوں تو کتنے سے ڈیوائیڈیشن کرنا ہوگا، کتنے گھنٹے لگ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں 120 منٹ ہوگا، 3 گھنٹے میں اس کا ملٹی پلائی کیا جائے، گنا کر لیا جائے، ضرب دے دیا جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، لیکن کمال کہیے ان اساتذہ کرام کی کہ آپ کے بچے پہ اپنے وقت کی ایسی زبردست قربانی دے رہے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر کے ظہر سے لے کر کے اور عشاء کے بعد تک معاملہ حساب کتاب پھریایا نہیں ہے۔ قاضی صاحب پوچھ دیے تھے قاری شمشاد صاحب سے کتنے بچے رہ گئے، دیکھا گیا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو عرض کر دیے تھے کہ اب کتنے بچوں کا پروگرام باقی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، میں آپ کی باادب گزارش کروں گا کہ اپنے اساتذہ کرام کی بھی خیال رکھا جائے، اپنے بچوں کے لیے اساتذہ کرام کا بھی خیال رکھا جائے۔ ان کے ساتھ بھی لوازمات ہیں، ان کے ساتھ بھی والدین ہیں، ان کے ساتھ بھی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیویاں ہیں۔ میرے ماں بہنیں، آپ بھی اپنے اساتذہ کرام کا خیال رکھیے۔ اور میں بچوں کے لیے کہنا چاہوں گا، ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ سے میری ایک انمول نصیحت کہہ دیا جائے، آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کے لیے گرہ باندھ دیجئے کہ اپنے استاد کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ استاد کی خدمت بجا لاؤ گے، استاد کی خدمت بجا لاؤ گے تو خادم سے مخدوم کہلاؤ گے انشاءاللہ۔ استاد کی خدمت بجا لاؤ گے تو خادم سے مخدوم کہلاؤ گے۔ سارے بچے اپنی استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی جوتی جو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، وہ بچی ہماری حافظہ بھی ہوگی، وہ بچی ہماری عالمہ بھی بنے گی، وہ بچی ہماری دین کی داعی بھی بنے گی، وہ بیٹا ہمارا دین کا سپاہی بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ استاد کی زبردست عزت اور احترام اگر آپ کے دل میں ہے تو میں کہوں گا کہ اپنے استاد کے لیے ہمیشہ پوری زندگی اپنے آپ کو جھکا دینا ہے انشاءاللہ۔ استاد وضو کر رہے ہیں، پانی لے کے تیار ہوں گے، استاد چپل پہن رہے ہیں، جوتی سیدھی کر دیں گے، استاد گھر جا رہے ہیں، ان کی سائیکل کو صاف کر دیں گے، استاد پانی غسل کر رہے ہیں، ٹیوب ویل چلا دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ادب ہمارے اندر، ادب بانشی، ہم ادب سیکھیں گے تو ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اپنے بڑوں کی قدر کرنا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو
جائے، سلام کو عام کیا جائے۔ آج کل ہمارے بڑوں کے بھی اندر دیکھا جا رہا ہے، سلام کو مختصر کرتے ہیں، دادا السلام علیکم، نانا السلام علیکم، سمدھی السلام علیکم، ساڑھو السلام علیکم، اور پھلنا میں اس کو تو پہچان بھی نہیں کرتے، جس کو پہچانتے ہیں تو نام لے کے سمدھی سلام علیکم، ساڑھو ہے تو السلام علیکم ساڑھو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہیں افسو السلام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ ارے اسے جس کو تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے، میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بات کی، اپنی زندگی کے لیے ایک گانٹھ بنا لینا ہے، ہم سب کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ نانی آئے گی، نانی کو سلام، دادی دادی کو سلام، چچی کو سلام، پھوپا کو سلام، خالہ کو سلام، بڑی کو سلام، چھوٹی کو سلام، جس کو جانتے اسے بھی سلام، جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی سلام، جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام، جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام، آنے جانے والوں کو سلام، بیٹھنے والے چلنے والوں کو، چلنے والے بیٹھنے والے کو، بیٹھنے والے